کہ اللہ کو راضی کرو. جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو کہ سارے حالات بن جائیں گے. لوگ آج حالات سے پریشان ہیں. اتنی پریشانیاں کبھی نہیں آئی. یہ پریشانیوں کا دور ہے. جی ہاں. حالانکہ مال اتنا پھیلا ہوا ہے کہ جیسی کوئی حد نہیں. اتنا مال ہے دنیا میں. آخری زمانے کی نشانی ہے. حضور نے فرمایا دنیا تمہارے اوپر پھیل جائے گی، مال بڑھ جائے گا. رات دن مال کی ریل پہ لے آئے گا. آ رہے ہیں ٹرک اور جا رہے ہیں، وہی مال بھرا ہوا ہے. مال کے لیے ساری حرکت. مال پھیل گیا ہے تو مال تو بہت پھیل گیا، لیکن پریشانیاں بہت ہیں. وہ اس وجہ سے کہ اس مال میں برکت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ الجھنیں ہیں. برکت چھین لیتے ہیں، الجھن ڈال دیتے ہیں. یہ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسباب نہیں چھینتا. حکومت تو لائسنس چھین لیتی ہے. اللہ لائسنس نہیں چھینے گا. لائسنس رکھیں گے، رکھو اپنے پاس. دکان بھی رکھو، لائسنس بھی رکھو، بندوق بھی رکھو، گاڑی بھی رکھو. تو پھر کہ یہ اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے تو اس کی برکتیں چھین لیں گے. برکت چھینی گئی. جب برکت چھینی جاتی ہے تو اسباب بوجھ بنتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بجلی کا پورا نظام چل رہا ہے، لیکن ایک دم لائٹ چلی گئی. فٹنگ اپنی جگہ پر ہے. جی ہاں، سب گھروں میں بھی فریج بھی ہے، ہیٹ بھی ہے سب، لیکن کرنٹ نہیں آ رہا، بجلی نہیں آ رہی ہے. تو یہ سب بوجھ بنا ہوا ہے. سب بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. کی بات ہے؟ بجلی نہیں آئی، کرنٹ نہیں آیا، یہ سب چیزیں بوجھ بنی ہوئی ہے. گھر میں تپش ہو رہی ہے، پنکھے نہیں چل رہے ہیں، اور جتنے مشینوں سے جو کام ہوتے ہیں وہ بھی بند پڑے ہوئے ہیں. کہ کیوں؟ کہ لائٹ نہیں ہے. کیا چلا گیا؟ کہ کرنٹ چلا گیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ اسباب نہیں چھینتے، اس کی برکتیں چھین لیتے ہیں اور وہ چیز بوجھ بن گئی. یہ الجھن کہلاتی ہے. یہ ناراض ہونے کی نشانی ہے. اس کی نشانی ہے کہ ناراض ہونے کی نشانی ہے. اللہ ناراض ہے. اور ناراض کیوں ہے؟ کہ ان کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے. ان کا رخ دوسری طرف ہے. تو ان سے اللہ ناراض ہے. اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا کوئی علاج نہیں کیا کہ مجھ سے اللہ ناراض ہے تو میں اللہ کو راضی کروں. حالانکہ اللہ نے دعوت بھی دی ہے، اللہ نے بات بھی پہنچائی ہے، سمجھ میں بھی آئی ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بات پہنچ گئی ہے، بات دل میں بھی آ رہی ہے، لیکن قدم نہیں اٹھ رہا. نفس کے تابع ہے، خواہش کے تابع ہے، حکم کے تابع نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ پہلے اپنی بات سمجھاتے ہیں. نبیوں کے ذریعے سے، نبیوں کے کام کرنے والوں کے ذریعے سے بات پہنچتی ہے. دستور اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جب تک اللہ اپنی بات نہیں پہنچائے گا، نہیں سمجھائے گا، سزا نہیں دے گا. بغیر بات سمجھائے، بغیر پہنچائے سزا دینا، ایسا ہم نہیں کرتے. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب کہ رسولوں کے ذریعے سے اپنا پیغام نہ پہنچا دے. وہ پیغام پہنچ گیا ساری دنیا کو. جی ہاں. پھر نہ مانے تو پھر حالات بدل جاتے ہیں، پریشانیاں پڑتی ہیں قدرت سے. جس قدرت سے اللہ آسانی لاتے ہیں اسی قدرت سے پریشانی لاتے ہیں. اور پریشانیاں آسمانوں سے آتی ہے، زمین سے نہیں. یعنی اللہ کے فیصلے سے پریشانی آئے گی. جی ہاں، فیصلے ہوتے ہیں اوپر کہ اب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور پھر یہ پروگرام فیصلوں کا فرشتوں کے حوالے ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ کرو. تو وہ فیصلہ فرشتہ نافذ کرتا ہے. الا لہ الخلق والامر. کہا یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی اور فیصلہ بھی اللہ کا، کسی کا کچھ نہیں. مخلوق کس کی؟ کہ اللہ کی. اس نے پیدا کیا سب کو.
وہ پیدا کرنے والا ہے، کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے. اللہ ایک اکیلا خالق ہے، باقی سب مخلوق. وہ اللہ مالک ہے، باقی سب مملوک ہے، اسی کی ملکیت ہے. تو کہا مخلوق بھی اللہ کی اور فیصلہ بھی اللہ کا، کسی کا کوئی دخل نہیں. الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو مخلوق اللہ کی، فیصلہ اللہ کا. تو اللہ کے فیصلے اترتے ہیں، فیصلے اترتے ہیں پریشانیوں کے. پریشانیوں کے فیصلے کیوں اترتے ہیں؟ کہ نافرمانیوں کا پلہ جھک گیا ہے، اکثریت نافرمان ہے، اکثریت نافرمان ہے. وقلیل من عبادی الشکور. کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے، حکموں کی قدر کرنے والے تھوڑے ہی ہیں، اکثر ناشکر ہیں. اکثر کیسے ہیں؟ کہ اکثر ناشکر ہیں اور تھوڑے کہ تھوڑے شکر گزار ہے. وقلیل من عبادی الشکور. کہ میرے بندوں میں شکر گزار کے تھوڑے. یہ اللہ کی رپورٹ ہے، کسی اور کی نہیں ہے، سرکاری. قلیل من عبادی الشکور. میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے. یہ ڈرنے کی بات ہے کہ شکر گزاری کا پلہ تھوڑا، نافرمانی کا پلہ بھاری، غفلت کا پلہ بھاری، ذکر کا پلہ تھوڑا. ذکر کرنے والے تھوڑے اور غافل زیادہ. حقوق ادا کرنے والے تھوڑے اور حقوق پامال کرنے والے زیادہ. یہ پلہ بھاری ہو جاتا ہے. جب یہ پلہ بھاری ہو جاتا ہے تو پھر برکتیں اٹھائی جاتی ہیں اور پریشانیاں ڈالیں. اس لیے پریشانیاں اوپر سے آتی ہیں، یہاں سے نہیں اگتی ہے، نیچے سے نہیں اگتی، وہ اوپر سے ڈالی جاتی. آسمانوں سے اس کے فیصلے ہوتے ہیں، پریشانیاں ڈالیں. دلوں میں پڑتی ہے، دل پریشان ہو گیا، میں کیا کروں، بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں. اور ایک بات یاد رکھو کہ ہر آدمی کی پریشانی کا ویلیو اس کے ویلیو کے مطابق ہوگا. ایک آدمی لاکھ پتی ہے، اس کی پریشانی یہ نہیں کہ اس کو روٹی نہیں ملی، اس کی پریشانی کا ویلیو لاکھ کا، کیونکہ وہ لاکھ پتی ہے. جو کروڑ پتی ہے اس کی پریشانی کا ویلیو کیوں کروڑ کے حساب سے، اس لیے وہ لا علاج ہو اس کی پریشانی. وہ پریشان میں کیا کروں؟ ارے بھائی تم تو کروڑ پتی ہو کہ نہیں، آپ نہیں جانتے، میں پریشان ہوں. کیوں؟ اس پر جو پریشانی پڑی ہے اس کے ویلیو کے حساب سے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا.